نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام دینی مسائل میں مولانا اسیر اللہ خان اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا پر ایک ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کافی اس پر بحث چڑھی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم نے آج یہ پروگرام اسٹوڈیو میں رکھا اور اس میں ہم نے مہمانوں کو یہاں مدعو کیا ہے اور اس کو دعوت دی ہے تاکہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو۔ بلکہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، مطالعہ قرآن کے نام سے، جو اسکول نصاب کے اندر یہ شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک موقف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ قابل اعتراض چیزیں ہیں، اس لحاظ سے اس کو شامل نصاب نہیں ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے یا بچے پڑھتے ہیں اسکولوں کالجز کے اندر اس پر اثر پڑے گا۔ چونکہ ہمارے اور اہل روافظ کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، تو ان کے کچھ حوالے یا ان کے کچھ نظریات کے بارے میں اس کتاب کے اندر کچھ شامل ہے تو ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ اپنے اسکولوں میں یا اپنے مکتب فکر کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ہمارا اعتراض نہیں، لیکن ہمارے جو اہل سنت کے اسکول کالج ہے یا بچے پڑھتے ہیں وہاں پر یہ قابل اعتراض ہے ہمارے لیے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اہل سنت والجماعت تحصیل ابٹباد کے صدر حضرت مولانا عبدالغنی فاروقی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کالج رائس پاکستان کے پروفیسر اور مفتی عاصم شہزاد صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت مولانا لیاقت فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جو معروف نعت خوان بھی ہے۔ اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا یہ جو کتاب ہے اس کے اندر مطالعہ قرآن کے نام سے قرآن کی آیتیں، ترجمہ، تشریح وغیرہ، یا اس کے حوالے سے اعتراض ہے ان کو یا نہیں ہیں، یا اس پر جو حوالے دیے گئے ہیں اس حوالے سے کوئی اعتراضات ہے یا نہیں ہیں، یا اس کے اندر واقعی وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ ڈیبیٹ ہوگی علماء کرام کے ساتھ، انشاءاللہ جو بات سامنے آئے گی آپ ناظرین کے سامنے ہوگی۔ تو حضرات، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ وقت دے کر تشریف لائے اسٹوڈیو میں۔ فاروقی صاحب، یہ ہے کہ یہ کتاب میں نے جو آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے رکھا، یہ جماعت دہم یعنی 10th کلاس کی کتاب ہے، مطالعہ قرآن حکیم۔ تو اس میں چونکہ سوشل میڈیا پر یا آپ کا موقف یا آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید اللہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے انتظامیہ جملہ شمال ٹی وی انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں طلب کیا ہے اور اس کتاب کے حوالے سے ہمارا موقف جاننا چاہا۔ اس کتاب کے حوالے سے ہمارا بلکہ پوری اہل سنت کا ایک موقف وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو حوالے دیے گئے ہیں، جو ریفرنس دیے گئے آخر میں، ان میں شیعہ کتب، شیعہ مصنفین کی کتابوں کے حوالے دیے گئے، اور وہ شیعہ مصنفین کی کتابوں کے حوالے کے جن کا صحابہ کرام کے خلاف، تحریف قرآن کے خلاف، اسی طرح اہل بیت کے خلاف، یعنی کہ ان کے کفریات اور مغلظات کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب ان حضرات کے کتابوں کا حوالہ ایسی ہماری سرکاری اداروں کے نصاب میں شامل ہونا اور پھر اس کو پڑھانا، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو طلباء ہے، جو پڑھنے والے ہیں، وہ کتاب کو پڑھیں گے تو اس کا ریفرنس اور حوالہ دیکھیں گے، تو حوالہ دیکھنے کے بعد یقیناً انسان کی ایک جستجو ہوتی ہے، ایک تلاش ہوتی ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر بخاری کا اگر حوالہ آتا ہے تو ہم اس کے حالات زندگی کو پڑھتے ہیں کہ بخاری کون تھے، ان کا کیا کردار رہا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، تو یقیناً ہر آدمی اس کو پڑھے گا۔ تو
اگر ان لوگوں کے حوالہ جات ہماری اداروں کے کتابوں میں شامل ہو تو یقیناً وہ لوگ بعد میں جا کر ان کے حالات پڑھیں گے، ان کے تصانیف پڑھیں گے، اس سے استفادہ حاصل کریں گے. تو ایک طرف بخاری ہوگی، دوسری طرف اصول کافی ہوگی، اور دونوں جو ہے نا، دونوں کے اصول ایک دوسرے کے متصادم ہیں. دونوں کے جو روات ہے، دونوں کی احادیث ہے، وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ کرتی ہے. تو اب بندہ تشویش میں مبتلا ہوگا، وہ سمجھ میں اس کو نہیں آئے گی کہ آیا میں بخاری پر عمل کروں یا اصول کافی پر عمل کروں، من لا یحضرہ الفقیہ پر عمل کروں یا مسلم شریف پر عمل کروں. ان کے تو ٹھیک ہے، جو اپنی کتابیں ہیں اس کے عقائد کے، اس میں جو بھی ہے وہ تو ایک طرف رکھے. یہ جو مطالعہ قرآن ہے اس میں اس کے عقائد کا تذکرہ تو نہیں ہے نا، کہ انہوں نے اپنے نظریات کو اس میں داخل کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی صورت ہوگی، اس کا کوئی ترجمہ ہوگا، اس میں تو کوئی وہ مطلب قابل اعتراض ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کو اس کو تو سب ماننے والے ہیں. البتہ اعتراض یہ ہے آپ کو کہ اس کے جو حوالے دیے گئے ہیں، یعنی جیسے بخاری کا حوالہ ہے، وہاں اس کے مقابلے میں اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے ہیں، تو اس حوالے کو نہیں ذکر کرنا چاہیے اس کتاب کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی دیکھیں، یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں تو ایسا نہ حوالہ اہل سنت کا ہے اور نہ اہل تشیع کا کوئی حوالہ اس میں موجود نہیں ہے. یہ جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اب یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود پڑھاتے ہیں اس کو، تو ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں. ایک چیز میں حضرت آپ کی طرف آتا ہوں، پھر آتا ہوں، آپ اپنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کتاب آپ پڑھاتے ہیں. سر عاصم صاحب، یہ کتاب آپ پڑھاتے ہیں، اس میں آپ کو ایسی کوئی قابل اعتراض چیز سامنے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس وقت کے اہم سلگتے ہوئے موضوع پر بولنے کا موقع دیا. میں تھوڑا سا اس سوال کا تفصیل سے جواب دوں گا، زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، لیکن تھوڑا سا اس کا تفصیل سے جواب دوں گا. یہ حضرات علماء اکرام بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہم سمجھیے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اور ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے. جب ملک کے نظام تعلیم کے اندر کسی کتاب کو، کسی مضمون کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کو شامل کرنے کا پروسیس کیا ہے. جب تک ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا رہے گا، اسے اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ عصری تعلیمی اداروں میں یا عصری نظام تعلیم کے اندر جب کسی موضوع کو مضمون کو شامل کیا جاتا ہے تو وہ اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک ملک کے اندر صرف ایک ہی مکتبہ فکر کے لوگ نہیں رہتے، ایک ہی مسلک کے اندر لوگ نہیں رہتے، اور جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ کسی ایک مسلک کی نمائندہ نہیں ہوتی، کسی ایک فرقے کی نمائندہ نہیں ہوتی. اس ملک کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسالک ہوتے ہیں وہ سب کی نمائندہ ہوتی ہے. جب اس نصاب کو شامل نصاب کیا گیا، اس مضمون کو، تو یہ کسی ایک مسلک کے حوالے سے سامنے نہیں آیا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلک دیوبند والوں نے یہ کیا ہے یا اہل تشیع حضرات نے یہ کیا ہے، کسی نے نہیں کیا. اس کے لیے جو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ہے، یعنی جو 5 مسالک ہیں اور ان کے 5 کے وفاق بنے ہوئے ہیں، ان سب نے مل کے اس کو ترتیب دیا ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کسی ایک بندے کی یہ کاوش ہے، بلکہ سب لوگوں نے مل کر اس کو تشکیل دیا ہے. کیوں؟ اگر کسی ایک مسلک کی اگر کتاب ہوتی نا تو باقی 4 مسالک والے اعتراض اٹھا دیتے. وہ کہتے جی ہمارے بچے بھی ہیں اسکولوں کے اندر پڑھنے والے، ہم اس مسلک کی کتاب نہیں پڑھتے. تو کسی بھی سبجیکٹ کو جب مختص کیا جاتا ہے نا تو وہ مسلک سے بالا تر ہوتا ہے، کسی مسلک کا نمائندہ نہیں ہوتا. وہ باقی فزکس، کیمسٹری، بایو، اردو، مطالعہ پاکستان، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مسالک سے بالا تر ہیں. تو ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ چاہے اسلامیات ہے، چاہے مطالعہ قرآن ہے، یا چاہے کوئی اور مضمون ہے، وہ مسالک سے بالا تر ہو کے وہ چیز کی جاتی ہے. تو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ میں ہمارے سارے حضرات اس میں شامل تھے، اہل سنت کے بھی تھے اور تنظیم المدارس کے بھی لوگ تھے، رابطہ المدارس کے بھی لوگ تھے، وفاق المدارس السلفیہ بھی تھا، وفاق المدارس الشیعہ بھی تھا، سارے لوگ تھے. ان سب کی موجودگی کے اندر اس چیز کو ترتیب دیا گیا. اب جب
ترتیب دے دیا گیا تو ان سارے مسالک کی چھاپ اس کے اوپر تھی تو تب اس کو نصاب کے اندر شامل کیا گیا، ورنہ کبھی یہ نصاب میں یہ چیز شامل نہ ہوتی۔ اور میں سعید اللہ صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم اہل پاکستان کی خوش قسمتی ہے، برسوں سے قیام پاکستان کے بعد سے لوگ اس بارے میں بے چین تھے کہ کب ہمارے اسکولوں کا نظام جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ جب تک یہ نہیں آیا تھا اس وقت تک ہم شور ڈال رہے تھے کہ قرآن و سنت کو جو ہے وہ ہمارے مضامین کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہ جس حکومت کے دور کے اندر بھی یہ نیک کام کیا گیا ہے تو ہم جو ہے نا ان کے لیے دعا گو ہیں کہ انہوں نے یہ نیک کام کیا ہے، اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے پلیٹ فارم سے آیا ہے۔ اب اس میں ساری باتیں سارے لوگ ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل روافظ بھی ہیں، بریلوی حضرات بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں۔ تو جب ایک کتاب ترتیب دی گئی تو پھر سب کا خیال رکھا گیا، سب کی کیا گیا۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں صرف قرآن اور قرآن کا ترجمہ ہے، تشریح اس کے اندر شامل نہیں ہے، اور جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے وہ تشریح کے اندر جھگڑا ہوتا ہے۔ قرآن کے متن میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور قرآن کے ترجمے کے اندر بھی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب ایک سورت لکھی گئی ہے اس سورت کا تعارف کروایا گیا ہے شروع کے اندر، اب تعارف کے اندر فضیلتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اس سورت کی، تو جب اس سورت کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں تو احادیث کا آخر میں ریفرنس دے دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کے اندر ہے، یہ مسلم کے اندر ہے، یہ ترمذی کے اندر ہے۔ اب جب ان احادیث کا ذکر کیا گیا، ساتھ جہاں بخاری مسلم کا ذکر کیا گیا، کیونکہ باقی جو 4 مسالک ہیں اہل سنت، بریلوی، جماعت اسلامی اور سب، ان کے ہاں تو سیاستہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ان 4 کے آگے باقی رہ گئے اہل تشیع۔ تو وہ حدیث دیکھی گئی کہ آیا وہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھی یا نہیں تھی۔ اگر وہاں سے حوالہ ان کو ملا تو جہاں پہ بخاری مسلم کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ آگے اہل تشیع کی کسی کتاب کا حوالہ بھی دے دیا گیا، وہاں پہ موجود ہے یہ حدیث۔ اب یہ 2016-17 کی بات ہے، یہ یعنی کہ اس کو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں اس کو نظام کو اپنائے ہوئے۔ جب یہ حوالے آئے تو چونکہ ملک پاکستان کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ اہل سنت کی ہے، تو اہل سنت کی طرف سے اس پر اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ حوالے جو ہیں وہ روافظ کی کتابوں کے کیوں اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو اس اعتراض کو سنجیدہ اعتراض لیا گیا کہ جن لوگوں کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے تو وہ اعتراض کیوں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے، سنجیدہ اعتراض لیا گیا اس کو۔ پھر اس کے لیے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے جو صدر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی طرف رجوع کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا لیٹر پیڈ جس کے اوپر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس وقت دا علم فاؤنڈیشن جو ادارہ اس کتاب کو چھاپ رہا ہے ان کو یہ لیٹر لکھا کہ چونکہ یہ چیز ابھی حوالوں کے حوالے سے متنازع ہو رہی ہے تو آپ اس طریقے سے کیجئے کہ کتابوں کے اندر جو حوالہ جات موجود ہیں اپنے ہیں یا کسی دوسری کتاب کے حوالہ جات ہیں دونوں کو حذف کر دیا جائے، چونکہ کتاب اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے پلیٹ فارم سے آئی تھی۔ اب اس میں اگر کوئی کمی یا بیشی کی جا رہی ہے تو وہ بھی ایک طبقہ نہیں کرے گا بلکہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی 30 کرے گی۔ تو مفتی تقی صاحب نے کہا جی آپ اس کو ختم کر دیں تاکہ جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پرانے جو حوالے جات تھے جو شروع کے اندر کتابوں کے اندر نقل کیے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں وہ کتابیں مارکیٹ کے اندر موجود تھیں، ہر سکول کے اندر بچے پڑھ رہے تھے۔ اب جب دا علم فاؤنڈیشن کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، انہوں نے وہ ساری کی ساری کتابیں اٹھائیں، یعنی جہاں تک ایک انسانی دسترس ہے، انسانی پہنچ ہے۔ اب ایک بندے نے اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے تو دا علم فاؤنڈیشن کو کیا پتا کہ یہ کتاب اس بندے کے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو فوراً روکا اور جو کتابیں کسی جگہ میں موجود تھیں ان فوراً کو اٹھایا اور نئے سرے سے طباعت ہوئی، نئے سرے سے کتابیں چھاپی گئیں جو حوالہ جات سے، وہ جو متنازع حوالہ جات ہیں وہ حوالہ جات اس سے حذف کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں، میں مطالعہ قرآن پڑھا بھی رہا ہوں، 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو میں پڑھا بھی رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اپنے ادارے میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی ہوں۔ تو ہیڈ ہونے کے ناطے نیچے سے جو کتاب شروع ہوتی ہے اس سے لے کے سیکنڈ ایئر تک کتاب میری نظر کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے نئے ایڈیشن آئے ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی متنازع چیز موجود
نہیں ہے. اب یہ چیز بالکل اس سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, چیزیں بہت زیادہ آپ کے مطالعہ کے اندر رہتی ہیں کہ جب ہم دینی حوالے سے جب کوئی کتاب ہم لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں ہم ایک اعلان لکھتے ہیں. وہ اعلان یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مصنف نے یا مرتب نے اپنی بساط کی حد تک جو ہے اس کی پروف ریڈنگ کی ہے. اگر اس کے بعد بھی اس کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو وہ مصنف کو مرتب کو بتائے تاکہ اس غلطی کو درست کیا جا سکے. اب اس کتاب میں بھی غلطی ہوگی نا, حوالہ غلط آ گیا, متنازع حوالہ ٹھیک تھا, متنازع حوالہ آ گیا. اب اگر دا علم فاؤنڈیشن اس کے اوپر ڈٹ جاتا کہ نہیں جی یہ حوالہ موجود رہے گا, پھر تو یہ ہٹ درمی ہوتی, کیونکہ اکثریتی جو طبقہ ہے اس کے جذبات کا خیال رکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے انہوں نے بھی شروع میں اعلان کر رکھا ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس غلطی سے آپ مطلع کریں. بالکل. جب ایک غلطی سامنے آئی اور اس غلطی کو جب دور کر دیا گیا تو اب یہ اعتراض بالکل بلا وجہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک قرآن جو ہے وہ غلطی سے پاک ہے, باقی اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے. لکھنے والا جو ہے وہ کچھ اور لکھے گا, کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے, پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے, تو وہ ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ جو چیز تھی وہ ہٹا دی گئی ہے. اب جو اس وقت نصاب کے اندر چیزیں پڑھائی جاتی ہے مطالعہ قرآن کے نام سے, اس میں وہ حوالے نہیں ہے. جو قابل اعتراض چیز تھا وہ حوالہ تھا, اور حوالے دونوں کے حذف کر دی گئے. اہل سنت کو یا اس کو ہوتا ہے کہ نہ اس کو اعتراض رہے, نہ اس کو اعتراض رہے. مولانا سوال تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ کتابیں دا علم فاؤنڈیشن نے اٹھا لی تھی اپنی, وہ بھی ختم کر دی. جو نئی ایڈیشن آ گئی وہ سامنے اب اس وقت مارکیٹ. لیکن اب ہر سال نیا ایڈیشن آتا ہے نا, ایک کتاب ایک سال میں کتنی بھی تعداد میں چھاپتے ہوں گے, 50,000 چھاپتے ہوں گے, 100,000 چھاپتے ہوں گے. اب 9th میں جو ہے نا وہ لاکھوں بچے پورے KPK میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں تو ایک بھائی اگر 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے, ایک بھائی 9ویں کلاس کے اندر پڑھ رہا ہے, تو جب وہ اگلا بچہ جو ہے 9ویں کلاس میں جائے گا تو وہ نئی کتابیں نہیں خریدے گا, بلکہ وہ پہلی کتابیں وہ لے لے گا. تو اگر اس طرح کی کوئی کتاب کسی کے پاس ہے تو وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. پرانا ایڈیشن کسی کے پاس ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن دا علم فاؤنڈیشن کے پاس جو نئی کتابیں ہیں 2020-21 کے بعد جو ایڈیشن آئے ہیں, ان ایڈیشنوں میں کوئی غلطی نہیں ہے. اور اگر کوئی متنازع حوالہ موجود ہے تو وہ علم میں لایا جائے اور اس کو دور کیا جائے گا. اچھا حضرت لیاقت صاحب جی, اس کی مفتی صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی, اس نے تفصیلاً بات سامنے رکھی کہ اس پہ تمام وفاقوں کا اس پر اجماع تھا, اور پھر اس کے بعد جب متنازع چیز قابل اعتراض چیز سامنے آ گئی تو پھر جیسے صدر وفاق وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایکشن لیا اور وہ ساری چیزیں ختم کر دی. تو اس پر کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے, سعید اللہ خان صاحب کے ایک کہاوت مشہور, ایک مثال ہے کہ چور کہیں چوری کرنے گئے تو اس نے پہلے دن پتھر پھینکا, گھر والے سوئے تھے. دوسرے دن رات کو پھر پتھر پھینکا تو وہ سوئے تھے. تیسرے دن پھر پتھر پھینکا تو وہ سوئے تھے, تو سارا گھر لوٹ کر چلے گئے. ہمارے تعلیمی نظام پر یہ بار بار حملے ہوتے رہے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے. جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ حوالہ جات, ان کی جو اعتراضات کی, ایرانی انقلاب کے بعد جو لٹریچر ملک میں آیا جس نے پوری دنیا میں فساد پھیلایا, امت کو منتشر کیا, انتشار میں ڈالا, فرقہ واریت کو ہوا دی, اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کیا, یہ ان کا حملہ تو ان کی طرف سے ہوا ہے. اگر ہم سوئے رہتے تو آج شاید وہ سب کچھ ہمارے تعلیمی نظام سے گڑبڑ کر کے مکمل عبور حاصل کر لیتے. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام, بالخصوص اہل سنت والجماعت کے اکابرین, اور انہوں نے محنت اور کوشش کر کے اس بات کو اعتراض کو اٹھایا تاکہ اس کو حذف کیا جائے. اب جو ہمارے پاس ایڈیشن, یہ سن 2021 کا ایڈیشن ہمارے پاس پڑا ہے, صرف 10th کی کلاس کتاب ہمارے پاس پڑی ہے, تو اس میں ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. تو باقی کا مطالعہ نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ اسے بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, مطلب اگر وہ چیز ہٹ گئی تو پھر کتاب پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن بالکل ٹھیک ہے, حملہ ہوا ہے. اچھا سر آپ اچھا ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے, تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو تفصیل اور جو وضاحت مفتی صاحب نے دیا ہے اسی کی اپنی اس تفصیل اور تشریح کے اندر ان کا جواب بھی ہے, اعتراف بھی ہے. شروع میں جیسے کہ مفتی نے فرمایا کہ ایک
بورڈ ہے ہمارا اتحاد المدارس، اس کی نگرانی اور اس کے زیر انتظام سے یہ ساری چیزیں گزر کر پروسیس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو سامنے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے اور آگے فالو کرتے ہیں اس کو. تو اب اس کے اندر جو ہے نا ہمارے صدر وفاق المدارس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہے. یقیناً وفاق المدارس کا ایک بہت بڑا بورڈ ہے اور دیگر بورڈ بھی ہے. تمام تنظیمات کے صدر ہیں میرے خیال میں نا، تمام کا پتہ نہیں، تمام کے صدر بھی ہے، پانچوں کے پانچوں ہیں. پانچوں کے بھی صدر. اب ان کے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ غلطی ہونے سے پہلے بھی ان کے علم میں لایا گیا ہو کہ یہ چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم سے وہ زیادہ جانتے ہیں، ان کے پاس علم ہے. تو انہوں نے خود اعتراف کر دیا کہ اس کے اندر یہ غلطی تھی، اعتراض بعد میں اٹھایا گیا اور اس کو ہم نے دور کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. اب کسی غیر جو ہے نا مغلظات اور کفری عقائد رکھنے والے بندے کا نام اور اس کی کتاب کو قرآن کے اندر شامل کرنا، مطلب یہ کہ قرآن کے اوپر رکھنا، یہ کتنی بڑی غلطی تھی. تو انہوں نے جو وضاحت کی، اپنی وضاحت کے اندر ان کا جواب ہے کہ ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے. سوال یہ ہے کہ اب بھی بعض کتابوں کے اندر، جیسے ابھی ہمارے انٹرویو سے پہلے ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ بھی اسکول ٹیچر ہے، ان سے بات ہوئی، اگر آپ ہمیں پہلے بتا دیتے ہم ساتھ وہ کتاب بھی لے کر آتے جن کتابوں کے اندر ابھی بھی ذکر ہے. تو دیکھیں اس طرح کی چیزیں ابھی بھی نصاب میں شامل ہے اور پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں اہل سنت آبادی ہے، پاکستان اہل سنت کا ہے، یہاں 95% اہل سنت عوام رہتی ہے. تو یہاں کسی 1-2% کے لوگوں کے عقائد کو ہمارے اندر داخل کرنا، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اس سے نقصان کیا ہوگا بالفرض؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو لوگ اس کا حوالہ دیکھیں گے ان کی تحقیق کریں گے، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جن کو ان کے عقائد کا پتہ نہیں، وہ اس سے استفادہ حاصل کریں. میرا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی بات جاری رکھیں، آپ سے کہ 7 کلاس 8 کلاس 9 کلاس کا بچہ جی وہ میرے خیال میں وہ کیا تحقیق کرے گا کہ یہ کون ہے یہ کون نہیں، وہ تحقیق تو نہیں کرے گا، لیکن وہ ادھر سے پڑھ کر اس کی ایک بنیاد تو ہوگی نا کہ میں نے یہ کتاب پڑھی اور اس کا حوالہ میں اس کا ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، اس نے بڑا تو ہونا ہے، ہمیشہ وہ 7 کلاس تک نہیں رہے. ہم بھی اس مراحل سے گزر کر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی بات کے اوپر ایک سوال ہلکا سا کرنا میں چاہتا اپنی ہوں. بات پوری کروں. وہ بڑا ہوگا، دیکھو ہم بھی یہ 5ویں 6ٹی سے گزر کر آج اس مرحلے تک ہم پہنچ گئے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کون ہے. تو یہ دوسری چیز ایک اور سوال ہے نا، پھر بخاری شریف کے اندر وغیرہ کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں. جی اب میں تو نہیں کہتا، اس پہ علماء نے تحقیق کی، جو فارغ التحصیل طلباء ہے بالکل کی، اس کے اندر جو کچھ اس طرح راوی ہے، محققین حضرات محققین تو کیا نا، محققین نے جب کیا تو اس نے ہٹا دیا. جیسے تقی عثمانی صاحب وغیرہ ہے، انہوں نے کہا ابھی قابل اعتراض ہے، ٹھیک ہے جی اس پر انتشار ہے، اس کو حذف کرو جی، ختم ہو گیا. اب جو کتابوں کے اندر جو راوی ہے بعض کے نہیں ہے جی درس نظامی کے، جی بتائیں، تو اس پر جتنے ہمارے فضلاء ہے جی بعد میں انہوں نے تحقیق کی، یا اس طرف گئے ہیں یا اس سے متاثر ہوئے ہیں، متاثر نہیں، یا اپنے بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں اور دوسری کتابوں کو اس پر چلتے ہیں اپنے جو عقیدے کے لحاظ سے ہے. میں سوال ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی جواب دے دیں، ٹھیک ہے. تو اس پر میں کہتا ہوں زیادہ مطالعہ، زیادہ تحقیق بنسبت اسکولوں کے مدارس کے طلباء زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ عقائد سے متعلق ہے اور دین سے اور شریعت سے ہے نا یہ ساری چیزیں. بالکل. اسکول میں بیالوجی کے اندر آپ نے غلطی کر دی تو کوئی اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یار یہ فارمولہ آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا یا نہیں سمجھایا. لیکن قرآن حدیث کے اندر گڑبڑ ہو گیا تو وہ تو قابل گرفت ہے. تو اگر یہ اتنا نہیں کرتے تو اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ اسکول والے بیچارے کہاں کریں گے. میں اگر آپ وقت بھی مختصر ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہی سے ایک سوال کرتا ہوں. پاکستان کے اندر 95% اہل سنت آبادی ہے اور 5% بلکہ 5% بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، کیونکہ باقی بھی کرسچن بھی تو ہے نا، کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، باقی دوسرے سارے ہندو سکھ وغیرہ. تو کتاب کے اندر جہاں بخاری کا حوالہ ہے، مسلم کا حوالہ ہے اور پہلا والا اصول کافی اور بخار الانوار کا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے سے ڈر ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اصول کافی پڑھے گا، تو کیا ان کو اپنے بچے سے ڈر نہیں ہے کہ بخاری مسلم کا حوالہ دیا ہوا ہے تو ساتھ وہ حوالہ پڑھے گا؟ آپ 47 سال سے 70 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، کیا آپ نے اپنی نوجوان نسل کی یہی تربیت کی ہے کہ وہ ایک حوالہ دے کے گمراہ ہو جائے؟ کیا کام کیا آپ لوگوں نے؟
سوال ہے نا ایک نا، یہی سوال میں نے ایک حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں جی آپ کی نسل گمراہ ہو جائے میں گی، نے وہی دوسرے انداز میں کیا کہ وہ بچہ ادھر جا کے اس سے متاثر ہو کر کی کتاب، ایک حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں جی آپ کی نسلیں دو گمراہ ہو رہی ہے، تو سوال یہ کہ آپ اگلا سوال پہ میں نے اتنا عرصہ کیا کیا ہے کہ پھر ہماری کمی ہے نا، بچہ ایک حوالے سے گمراہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ اعتراض تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ بخاری کا حوالہ کیوں دیا گیا، مسلم کا حوالہ کیوں دیا گیا، اس لیے تو تقی صاحب نے دونوں کو حذف کر دیا۔ اور میں آپ کو اس کے ساتھ ایک بات بتاؤں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حوالوں کو بنیاد بنا کے اس کو کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر ایک لابی ہے اور اس لابی کے اندر کچھ مذہبی طبقات ہیں جو اس پورے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اسلامیات بھی تو اس کے ساتھ شامل نصاب ہے نا، اور اسلامیات 1980 کے اندر جنرل ضیاء الحق نے اس کو کمپلسری سبجیکٹ کا درجہ دیا تھا۔ آپ فرسٹ ایئر کی اسلامیات اٹھا کے دیکھیں، 1980 سے لے کے آج 2025 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ 1980 سے 2025 تک 45 سال بنتے ہیں۔ ان 45 سالوں کے اندر اسلامیات کی کتاب کے اندر فقہ جعفریہ کی چاروں کتابوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ کیوں نہیں وہاں سے ختم کیا انہوں نے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں یہ ہمیں بہت بڑا اعتراض ہے، آپ کہیں نا مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہ اس کتاب کے بارے میں لیٹر لکھیں کہ ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں، قاری انیس جرابری صاحب سے کہیں، کیوں نہیں کہتے ان کو؟ میری یہ ذاتی سوچ ہے کہ آج کے جو نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ویڈیو کو لائک اور اپنی ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹ کا پلندہ ہے اور صرف مالی مفادات، اور پیچھے ایک لابی ہے، وہ لابی قرآن کریم کے نصاب کو متنازع بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جی فاروق صاحب، مفتی صاحب جذبات میں آ گئے اور کچھ غیر پارلیمانی الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیا کہ ایسے لوگ جو ہے نا جھوٹ کا پلندہ ہے، حالانکہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا اس ہے۔ کی مثال سوشل میڈیا کی طرف ہے، وہاں قابل اعتراض چیزیں تھی، ہم نے دور کر دیا ہے۔ اب یہاں نام نمبر سے نکالیں ان کو، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ سے نکالیں ان کو، کیوں نہیں نکال رہے؟ نہیں ہے نا، وہ کدھر ہے ختم نبوت میں؟ وہ ختم نبوت میں اہل تشیع نہیں ہے، ختم نبوت والوں سے یہ لکھ کر آپ لائیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ نہیں نہیں، ہم اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، نکالیں وہاں سے ان کو۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بات پوری کر دیکھیں، میری بات انہوں نے اپنا سوال کیا نا، اس کا سوال کا جواب دے۔ لیکن میں ایک بات ہے کہ ہمارے موضوع یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب ہم نے کہا یہ قابل اعتراض ہے، کس وجہ سے ہے؟ تو یہ سوال آ گیا کہ اس کے اندر کچھ حوالے جات ایسے ہیں کہ اس پر ہمارا اعتراض ہے۔ اس نے مفتی صاحب نے کہا کہ جی وہ اعتراضات جو قابل اعتراض چیزیں تھیں وہ ہٹا دیے گئے، بلکہ مارکیٹ سے کتابیں اٹھا دی گئی۔ اس وقت جو چیز پڑھائی جاتی ہے اور یہ ہم نے بھی دیکھا اس میں واقعی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا مفتی صاحب نہیں ہے، اگر کسی میں ہے تو ہم بھی کہیں گے، کسی کتاب میں اگر اس وقت بھی موجود ہے ایسی کوئی قابل اعتراض چیز، جبکہ صدر نے کہہ دیا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، اس کتاب اس کا مطلب یہ ہے وہ کتاب نمائندہ بھی ہو، ٹھیک ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں کتاب چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، جن بندہ اپنے گھر میں مرتب کیا ہے، جس چیز نے اس پہ دستخط کیے جن لوگوں نے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے کہ اس نے کہا بھائی ان حوالوں کو ہٹاؤ، وہ نہیں ہٹا رہے، وہ قابل اعتراض ہو سکتے اور ہے، اس پر بات ہو سکتی۔ یہ دوسری طرف کہ جی وہ ادھر تے ہمارے ساتھ اتحاد میں ہے یا نہیں ہے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے، وہ پھر ابھی میری ان کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ الحمدللہ ہم نے جو کام کیا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں اس کی پوری دنیا جو ہے نا معترف ہے۔ اس کا سوال یہ تھا کہ نصاب کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کیا، یہ نہیں کہتا ہے کہ اس نے کیا حق نواز جنگوی نے کیا ضیاء الرحمن فاروقی نے کیا یا انہوں نے، وہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا کیا تحریک کیا کر رہی ہے۔ اس وقت اس کا جو سوال تھا اصل کہ بھائی یہ جو اس نے مثال دی کہ اسلامیات کے اندر وہاں فقہ جعفری کی چیزیں موجود ہے، اس پر کیا کام کیا ہے، اس کا مخاطب آپ نہیں ہے، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مخاطب سارے اہل سنت ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت انہوں نے ایک قیامت برپا کیا ہوا ہے کہ جی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، حالانکہ آپ نے خود دیکھ لیا اس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے قابل اعتراض؟ اس کے اندر نہیں، لیکن اسی نام کی دیگر کتابوں میں ہے۔ ہماری ایک گزارش ہے، چھوٹی گزارش ہے، جس کے اندر ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس پر بات کریں گے۔ ایک گزارش ہے وہ یہ کہ اب یہ کتاب چونکہ قابل اعتراض ہو چکی ہے، اس کے اوپر اعتراضات ہو گئے اور کتنی چیزیں تصحیح بھی ہو گئے، ہماری گزارش ہے کہ اس کتاب کی جگہ دوسری کوئی کتاب لایا جائے، ٹھیک ہے، جو متفق ہو، وہ میری بات سنیں، قابل اعتماد ہو، قابل اعتراض نہ ہو۔ قرآن کے علاوہ تورات انجیل ہی ہو سکتی ہے، قرآن کے علاوہ وہ بات حوالے ہے نا،
دکھائیں حوالہ سامنے کریں ذرا. دیکھو میری بات جو آپ سنیں. نے شروع میں بتایا مفتی صاحب سے بھی آپ کی بات نہیں ہوئی. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا پوری ہوں. سکولوں کی کتاب تو نہیں ہے, ایک کتاب کے اندر سب یہ پورے کے فقہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے. نہیں یہ ایک مولانا یہ 2021 کا ایڈیشن ہے. اس سے جو پہلے شروع میں جب یہ شائع ہوئی تو اس میں سارے والا جات اس کی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے. بات اسی پہ ہونی ہے, اسی پہ تو نہیں ہو. تو میں نے کہا جو کتاب یہ ہمارے ساتھ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. ابتدا پہ جو بات تھی اب تو جا کر پوری کتابوں کا معیار وہ تو نہیں میں ہے کہہ نا. رہا ہوں کہ جو چیز پہلے تھی, جیسے اس نے بھی کہا مفتی صاحب نے کہ اگر اس وقت میں نے کہا وہ قابل اعتراض اس پر بات کریں گے نا, لیکن ہمارے پاس آئے تو صحیح. اس وقت تو نہ آپ کے ہاتھ میں آیا, نہ آپ نے پڑھا ہے, نہ میں نے. ہمارے پاس جو آیا ہے اس میں نہیں ہے حوالہ. جس میں حوالہ ہے اس وہ تو قابل اعتراض ہے. مانتے ہیں یہ کتاب قابل اعتراض ہے, ہو چکی ہے, اس کے اوپر اعتراض وارد ہوا ہے, یہ آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس پر؟ ہاں نہیں. تو پھر اس کے اندر تصحیح کیوں کی گئی؟ تصحیح کے بعد کی میں بات بتا. کون سی کتاب ہے, کون سی ایسی کتاب ہے جس میں تصحیح نہیں کی جاتی؟ وہ میں مثال دے رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, ایک آدمی کا وضو نہیں تھا, اس نے نماز پڑھی, مفتی صاحب کے پاس گیا, اس نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کیوں جی؟ وضو آپ کا ٹھیک نہیں تھا, دوبارہ کر کے آؤ. دوبارہ وہ آ گیا, اس نے نماز پڑھی وضو کر کے صحیح, اس کی نماز ہوئی نہیں ہوئی ہوگی. مفتی صاحب کے سنیں. اب اس کے اندر قابل اعتراض چیزیں تھی نا, آپ کو بھی اعتراض تھا, مجھے یا جس کو بھی تھا اہل سنت اعتراض تھا. جو اس کا اتھارٹی ہے جس کے پاس, اس تک بات پہنچا دی. جس طرح حضرت نے کہا کہ تقی عثمانی صاحب تک بات چلی گئی, تقی عثمانی صاحب نے ہاں ٹھیک ہے جی یہ قابل اعتراض چیز ہے, اس نے اس کو ختم کر دیا. جب اس نے ختم کر دیا اس کے بعد پھر اعتراض باقی رہتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اعتراض باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا. کیوں؟ میرے جو قابل اعتراض وہ ہٹ گئی ہے نا. جب ہٹ گئی تو باقی تو اس کے اندر ترجمہ اور قرآن ہے, اس پر تو اعتراض نہیں ہے ہمیں نا. یعنی مجھ سے مراد اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اہل سنت کو پھر اس ترجمے کو تو اعتراض نہیں ہے. جس چیز پر تھی وہ ہٹ گئی, تو جب وہ ہٹ گئی اس کے بعد بھی ابھی میرا کہنا یہ ہے اب بھی آپ کو اعتراض ہے. اب ہم نے اس کتاب کا پورا مطالعہ نہیں کیا ہے. آپ کے سامنے جو مفتی صاحب نے ہمیں بتایا ہے اور ہمیں ہماری اتھینٹک معلومات مولانا ایک چیز ہے, مطالعہ اس کے اوپر اعتراضات ہے. اب اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس کتاب کو تبدیل کیا جائے اور اس کو نئے جو ہے نا سرے اس کا مثال کے طور پر اس کو تصحیح. یہ ان کے پاس ٹھیک ہے ایک موضوع بن رہا ہے امت کو گمراہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا متفقہ ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے, گویا ہم میں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ایک اصلاح کر دینا چاہتا ہوں. نہیں ترجمے میں فرق نہیں ہے. نہیں ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں. فرق نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کتاب متفقہ پڑھائی جا رہی ہے. متفق ہے, نہیں ترجمہ متفق ہے, نصاب متفق ہے. اعتراض جو تھا صرف حوالے پہ تھا کہ حوالے پہ تھا. میں ایک اور بات یہاں پہ ان حضرات کی موجودگی میں, یہ جو لفظ متفقہ استعمال کیا جاتا ہے, لفظ متفقہ, کہ یہ متفقہ ترجمہ قرآن ہے. آپ اس کتاب کی سن 2015 سے لے کے آج سن 2025 تک جو کتاب دا علم فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے سرکاری طور پہ, اس کتاب کے کسی بھی ایڈیشن سے یہ لفظ مجھے نکال کے دکھا دے متفقہ. یہ خود ساختہ لفظ ہے, ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا لفظ ہے. یہ کسی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترجمہ متفقہ ہے. کون کہہ سکتا ہے جی؟ مفتی صاحب اس پہ آپ سعید اللہ صاحب اس میں شروع میں دیکھیں کتنے لوگوں کو کتنے مسالک کے دستخط قرآن ہے, لیکن اس میں جو کتنے مسالک کے دستخط کا مطلب متفقہ ہے, اس کا بھی بیان ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں متفقہ نہیں لکھا, زبردستی کروایا, زبردستی کیا ان کے گلے پہ جو ہے تلوار رکھی گئی ہے. دوبارہ انہوں نے اپنا رجوع کیا اس کے اوپر. لیکن مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بنیاد میں آپ دیکھیں چلے جاتے. کتاب پر تو اعتراض آپ کو بھی نہیں ہے, ان کو بھی نہیں ہے, کسی اہل سنت کو نہیں ہے. کتاب پر تو اعتراض کسی کو نہیں ہے, اعتراض حوالے کا تھا. جی جی بات سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ گئے. اس وقت بھی جو بھی بات ہو رہی ہے سب یہی کہہ رہے ہیں بھائی کتاب پر تو ہمیں کسی کو اعتراض نہیں ہے. کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے, چاہے متفقہ ہے یا غیر متفقہ ہے, لیکن کتاب پر اعتراض نہیں ہے. اعتراض حوالے پر تھا اور حوالہ ہٹا دیا تو اعتراض خود بخود ختم ہو گیا. سعید اللہ صاحب, ٹھیک ہے, چند چیزیں ایسی ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں چند چیزیں ایسی ہیں جس چیز کے اندر جو موجود ہے, جس کتاب کے بات پوری کریں, ٹھیک ہے, جس کتاب کے وہ پہ قابل اعتراض ہے بھائی حوالے پر ہمارا اعتراض وہ تو آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے, جہاں حوالہ ہٹ گیا ختم ہو گیا اس کے بعد میرا کہنے کا مطلب اس کے بعد بھی اعتراض ہے اہل سنت کو. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے نا, ہم نے اس کتاب کو پوری پڑھا نہیں ہے. اگر اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں نا آپ نے نہیں پڑھا, میرے اوپر اگر اعتماد ہے, میں کہتا ہوں اس میں حوالہ نہیں ہے جی, پھر اعتراض ہوگا, پھر تو نہیں ہوگا, تو بس پھر بات ہی ختم ہوگا. چند چیزیں ایسی ہیں جو ان حضرات کے علم میں نہیں ہے, میں وہ ان کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں.
جس وقت یہ اعتراض اٹھا تھا نا، حوالہ جات کا اعتراض اٹھا تھا، اس وقت دا علم فاؤنڈیشن کے جو ذمہ دار حضرات تھے ان کی سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی مفتی ابو محمد صاحب سے اور مولانا عبد الجبار حیدری صاحب سے. یہ شاید ان حضرات کے علم میں نہیں ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ جس بندے نے پڑھی نہیں ہے وہ رائے بھی نہیں دے سکتا. اس کو جب وہ رائے دے گا تو فضول رائے دے گا نا وہ نا. ان حضرات کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی، ان حضرات نے بھی ان کتابوں کا بغور مطالعہ کیا اور یہ باتیں ساری آن دا ریکارڈ ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے مفتی ابو محمد صاحب سے رابطہ ہے، ان سے پوچھ سکتے ہیں. مولانا عبد الجبار حیدری صاحب سے آپ کا رابطہ ہے، آپ ان سے ان چیزوں کو سارا ڈسکس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی پوری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں کسی بھی چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے حوالے کے، کہ یہ حوالہ یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، حوالے پر بات ہی حوالے پہ ہو رہی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں شروع کی بات میں کر رہا ہوں. گیا تو بس اعتراض بھی گیا. انہی لوگوں کے جو جماعت کے ذمہ دار حضرات ہیں انہی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھے ماحول کے اندر گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ برائے مہربانی اس حوالے کو ختم کیجئے تاکہ جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہ اعتراضات دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، حوالہ ختم ہو گیا. حوالہ ختم ہونے کے بعد بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. وہ تو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اسی طرح کے لوگ ہیں نا جو آ کے ویڈیو بناتے ہیں. وہ تو آپ نے کہہ دیا، آپ نے رنگے اور یہ بات وہ تو الگ رکھے. اور یہ بات جب مفتی ابو محمد صاحب سے کی گئی کہ جب ہماری آپ سے بات ہوئی ہے، آپ نے جس چیز کو اعتراض کیا اس اعتراض کو ختم کر دیا گیا ہے، تو اب آپ پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں کریں؟ یعنی ان لوگوں کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. سوشل میڈیا وہ تو سوشل میڈیا میں کہتا ہوں نا، یہ سب جو چکر ہے نا، یہ لائک اور شیئر کا چکر ہے، مالی مفادات کا. کیونکہ جب بھی کوئی چیز متنازع اٹھائی جائے گی سامنے آ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں پھر اس کو زیادہ لائک ملیں گے، ہمیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن چیز سامنے آئے گی، زیادہ لائک اور شیئر ہونے کے بعد پھر دوبارہ تصحیح کرنی پڑی ہے. جی یہ شروع میں جس طرح کتاب آئی تھی نا، جو حملہ ہوا تھا، کہہ رہا ہوں نا کہ غلطی ہو مفتی گئی. صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں شیئر اور لائک تو ہونے کے بعد غلطی یہ شیئر لائک ابھی ہو رہے ہیں. شیئر لائک نہ ہوتا تو یہ لائک اور شیئر ابھی آپ پچھلے مہینے کی ویڈیو غلطی ہو گئی. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. جب اس غلطی کی نشاندہی کی گئی تو متعلقہ جو اتھارٹی لوگ ہیں اس کے، انہوں نے اس چیز پر ایکشن لے کر اس کو ختم کر دیا. تو جب ختم ہو گیا تو میرا کہنا ہے یہ کہ پھر اعتراض بھی ختم ہو گیا نا. اعتراض جس چیز پر تھا وہ چیز ختم ہو گئی تو اعتراض خود بہت ختم ہو گیا. ہاں، اگر کہتے جی اس کی عبارت پر یا کسی اور چیز پر ہمیں کوئی اعتراض ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے تو وہ پھر الگ بات ہے، وہ تو پھر اعتراض کر. ہمارا موضوع بھی وہ عبارت نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ بھئی اس کے اندر جو قابل اعتراض مواد تھے، مثال کے طور پر حوالے اس کتاب جو ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو اعتراض بھی نہیں ہے، متنازع بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی پڑھائے. اور جس کتاب کے اندر اگر ایسے پایا گیا، مثال کے طور پر کوئی نام کے کلاس میں فرسٹ ایئر کے یا کسی اور کلاس کے اس میں ہے تو قابل اعتراض ہے، بشرطے اور وہ پھر متعلقہ جو اتھارٹی ہے اس کی، بشرطے کہ وہ اتھارٹی کی سے منظور شدہ کتاب ہو. وہ لازمی بات ہے نا. ایک بندے نے اپنے گھر کے کسی کونے میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور وہ کہ جی وہ کل اعتراض کے طور پہ سامنے لائے، یہ دیکھیں یہ غلط اعتراض ہوگا. حکومت نے پبلش کیا اس کو، وہ پھر متعلقہ جو اس کی اتھارٹی ہے تنظیمات اس تک بات پہنچائے بھائی یہ چیز اس وقت بھی موجود ہے نا فلاں کتاب کے اندر، اس کی نشاندہی کر کے وہ اس پر ایکشن لیں گے. نہ لے اس کے بعد پھر عدمی اعتراض یا جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا، میں نے اسلامیات کے حوالے سے بھی یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ اسلامیات میں نام موجود ہیں، اصول کافی کا نام موجود ہے، ملا یحضر الفقی کا نام موجود ہے، باقی کتابوں کے نام موجود ہیں، لیکن 45 سالوں سے کسی بندے نے آج میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں نا، وہ بنائے نا ویڈیو اسلامیات کے اوپر، کیوں نہیں بناتے کہ ان کتابوں کے اندر کہ اسلامیات کی کتابوں میں نام موجود ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کسی کتاب کا، کسی مسلک کی کتاب کا نام موجود ہے تو آپ قانونی طور پہ کسی پر نہیں کر سکتے. آپ وہ تو لازمی ہم سے زیادہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ ادارے کے اندر ہے، کسی کتاب کے اندر غلطی ہے تو اس کو تصحیح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے. باقی اس نے تو نشاندہی اس کے اندر ہے، اسلامیات کے اندر ہے، کسی اور کتاب مفتی صاحب کی نشاندہی کے بعد تصحیح یہ نہیں کر سکتا. مفتی صاحب کی نشاندہی کر سکتے ہیں، آپ نشاندہی کر سکتے ہیں، میں نشاندہی کر یہ تو اس کا دفاع کر رہا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اعتراض ہونا چاہیے، صرف اعتراض تو اس نے بتا دیا نا. ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کہ پورا تمہید باندھ کر کے اتحاد المدارس میری بات ایک چیز کو قابل اعتراض ہے تو اسی طرح دوسری کتاب میں بھی قابل اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اسلامیات میں ہے، اگر اصول کافی کا نام ہے وہاں پر بھی اعتراض ہے، کافیہ میں ہے، کسی بھی کتاب
اور اس کے کہنے قابل اعتراض ہے. اس کا مخاطب جو ہے نا وہ لوگ ہے جو اس پر میڈیا میں وہ کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے کہ بھئی اگر وہ اس پر میڈیا میں کرے تو اس کو بھی اجاگر کرے نا, وہ نشاندہی بھی کرے, اس کو بھی کرنا چاہیے. یہ ابھی نیا موضوع آیا, اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے. نہیں ابھی نیا موضوع آیا, نئی آئی یہ کتاب نئی شامل کی گئی تو یقیناً اس کے اوپر بات ہوگی. نہیں ہے 4 سال پرانی, اس کے اوپر بھی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, جو 80 سے آ رہی ہے, اگر اس میں ہم اعتراض کے لیے بیٹھیں تو کوئی اور مفتی پروفیسر تشریف لائیں گے اور اس کا دفاع کریں گے, پھر ہم کیا کریں گے؟ کس کی اسلامیات پر ہم اعتراض اٹھا کسی بھی چیز کا دفاع جو کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے وہ قانون کا کام ہے نا, قانونی نکات بیان کریں. جواب دے, پھر دلائل. ہم تو جواب دے رہے ہیں, آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں, ایک سسٹم سے منسلک ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور ایک نظام تعلیم سے منسلک ہے, اور نظام تعلیم جوش جذبوں سے نہیں منع کرتا اور کتاب بھی جوش جذبوں سے نہیں منع کرتی, اس کی بھی حکمت عملی ہوتی ہے. جذبہ تھا اسی لیے, جوش تھا اسی لیے آپ لوگوں نے اس میں غیر چیزوں کو اس میں داخل کیا گیا, جذبہ ہوش میں آیا اس کو نکالا گیا. اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر, سوچ بچار کے بعد اتھینٹک علماء کرام, بڑے بڑے جید علماء کرام کی نگرانی میں اگر یہ کتاب آپ مرتب کرتے تو شاید یہ اعتراض نہ ہوتا. تو انہی کی نگرانی میں مرتب کیا. ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ان علماء کی نگرانی میں یہ کتابوں کے نام لکھے گئے ہوں. یہ چور جو ہے نا, چور دروازے سے داخل ہو کر اس نے اندر یہ نا, اس نے تو اعتراف کیا جس کا نام ہے, وہ خود کہہ رہے کہ ہمارے نگرانی ناموں کی بات ہو رہی نا, جو حوالے دیے گئے ان کی بات ہو رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے حوالہ بعد میں لکھا گیا ہو. تقی صاحب کی موجودگی میں وہ حوالے لکھے گئے, ہم اس کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتے. نہیں لکھے, اس کی موجودگی میں نہیں. ٹھیک ہے, ہٹایا ضرور کیا لیکن ان کے علم میں لا کر اس کو اس نے حذف کر دیا نا, اطلاع ہوئی اس نے حذف کر دیا. تو اب اس کی تائید کرتے نہیں کرتے آپ لوگ؟ اب اگر دیکھیں اس نے لکھا ہے تو پھر بات ختم کیا ہے, لیکن اس کے اوپر پھر بھی ہماری جماعت کا جو موقف ہے ہم اس سے پوچھیں گے. ایک متفقہ موقف جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ابھی ہم اپنے اکابرین سے, قائدین سے پوچھ کر پھر دیں گے. ابھی آپ کہتے ہیں نہیں, ہم نے اس وقت بھی پوری کتاب کو مطالعہ نہیں کیا, وہ پھر پوری کتاب مطالعہ کرنے کے بعد اپنا موقف دیں گے. بالکل, مثال کے طور پر اگر اس میں قابل اعتراض چیز ہوئی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, لیکن اگر نہیں ہوئی آپ بھی تائید کر لیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کتاب صحیح ہے. میں آخری بات عرض کرتا ہوں سعید اللہ صاحب, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ جو اہل دل لوگ ہیں, جن کے دل مسلمانان پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور جو مسلمانان پاکستان کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کی جو نئی نسل ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھے, یہ ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ یہ نصاب ہمیں ملا ہے. میں ان حضرات کی موجودگی میں میڈیا کے توسط سے میں یہ کہتا ہوں کہ خدارہ اس سسٹم کو چلنے دیجئے, اس نظام کو چلنے دیجئے. ہماری قوم قرآن سے بہت دور ہے. اب یہ پڑھ کے بھی بچے جو ہے نا, وہ ہم نہیں کہتے کہ قرآن کے بہت بڑے عالم بن جائیں گے. ہم صرف بچوں کو اس وقت بچوں کو ہم یہ پڑھا رہے ہیں کہ بچے کو ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن ہماری زندگی ہے اور قرآن کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر بچے کے ذہن میں صرف ایک یہ جملہ آ جاتا ہے, ہم قرآن کے مخالف نہیں ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہر سکول میں نصاب قرآن لازم ہو تو یہ پڑھایا جائے, لیکن خدا متنازع چیزوں کو نہ پڑھائیں. اس طرح کی چیزوں کو ہم متنازع چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں بات کو دوسری طرف نہ لے جائیں. ہم کہتے ہیں متنازع چیزوں کو نہ پڑھائیں, غلط چیزوں کو نہ پڑھائیں. غلط چیز حوالہ کوئی نہیں پڑھاتا, متن پڑھایا جاتا ہے, قرآن پڑھائیں, حدیث پڑھائیں, فقہ پڑھائیں جاتی ہے. ہم آپ کی تائید کریں گے. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ. تمام مہمانان کی شکریہ, آپ لوگوں نے وقت دیا, بات ہو گئی. جو کتاب ناظرین آپ کے سامنے پیش کی تھی اس پر گفتگو آپ نے سنی کہ اس میں کوئی متنازع چیز تھی, ہے یا نہیں تھی, یا نہیں ہے, یا اگر تھی ہٹا دی گئی ہے. اس کے بعد پھر یہ قابل اعتراض رہا ہے یا نہیں, اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات, ترجمہ قرآن ہے, ہر مسلمان کا عقیدہ ہے یہ کہ قرآن ہمارا محور ہے, قرآن سب سے پہلے ہے. قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہی ہے. علماء کرام نے گفتگو کی, اپنا اپنا موقف پیش کیا آپ کے سامنے. اس کے بعد میری رائے کے مطابق جو کتاب ہمارے پاس ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض چیز تھی. یعنی حوالہ وہ تنظیمات مدارس کی جو صدر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایکشن اور حکم پر اس کو ہٹا دیا گیا ہے بقول مفتی صاحب کے, اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ اس کا ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے. تو اس کے بعد میرے خیال میں اس کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے, صرف اس حوالے جو دیے تھے اس حوالے سے اعتراض تھا. تو
یہ پڑھانی بھی چاہیے مدارس کے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اس وقت ضرورت ہے۔ ہاں اگر آئندہ یا ان کتابوں میں سے کوئی پرانی ایڈیشن موجود ہے یا آئندہ کوئی ایسی قابل اعتراض چیز یا متنازع چیز جس سے ملک کے اندر انتشار کا خطرہ ہو، نفرتوں کا خطرہ ہو، عداوتوں کا خطرہ ہو، تو وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تمام کی عقائد کے اور جذبات کا اور احساسات کا احساس کرنا چاہیے تاکہ کسی مکتبہ فکر کی جذبات مجرور نہ ہو کسی بھی حوالے سے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لیکن پہلے ہم حضور علیہ السلام کے پیروکار ہے، پرانی تعلیمات کے پیروکار ہے۔ اس کے بعد ملک کے اندر جو بھی چیز آئے قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے،